السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے قابل دوست ڈاکٹر سیف اللہ صاحب کا، جنہوں نے اس قدر مجھے عزت دی اور اس قدر پیار دیا، اور اپنے استاذ گرامی ڈاکٹر سرور عالم ندوی صاحب کا، جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں آج آپ تمامی لوگوں کے سامنے حاضر ہوا، اور آپ سب کا بھی شکریہ جو آپ تمامی حضرات نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے۔ میں حمد اور نعت پاک کے اشعار پڑھنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ تھوڑا سا مزہ بھی ہے اس بات میں کہ استاذ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ ہمارے استاذ ہمیشہ ایک واقعہ ہم لوگوں کو سناتے تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کا زمانہ فیس بک کا ہے، یوٹیوب کا ہے، لیکن اس زمانے سے پہلے بھی ہر دور میں لوگوں کے اندر علم سیکھنے کی چاہت رہی، اور کچھ لوگ ایسے گزرے جنہوں نے استاذ کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ انہیں لگتا تھا کہ صرف وہ کتابوں کو پڑھ کر ایک بہتر عالم بن سکتے ہیں، ایک بہتر جانکار بن سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے استاذ کے بغیر آپ جتنی بھی کتابیں پڑھ لیجئے، آپ کہیں نہ کہیں پر غلطی کر جائیں گے۔ اس کی ایک مثال وہ دیتے تھے کہ ایک صاحب عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی۔ وہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں ہل رہے تھے، وہ ہل کر کے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو امام صاحب بڑی غور سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز پڑھ کر جانے لگے تو امام صاحب نے روکا، کہا کہ صاحب آپ تو ہل کے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب، میں نے تو بخاری شریف کی شرح میں پڑھی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہل کے نماز پڑھتے تھے۔ ایکچول میں وہ اردو میں ہلکے لکھا ہوا تھا، لیکن اس نے زیر دے دیا، اس کو ہل کے پڑھ دیا۔ تو آپ سمجھیے کہ استاذ کی کس قدر ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو بیچارہ وہ ساری زندگی وہ ہل کے نماز پڑھتا رہتا وہ۔ تو یہ استاذ کا امپورٹنٹ ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں کو میری بات سے ہنسی بھی آئے گی، لیکن یاد رکھیے اس واقعے نے ایک بہت خوبصورت میسج دیا کہ استاذ کے بغیر آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو کتابوں سے بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں، مگر کتابوں کا صحیح علم استاذ کے ذریعے ہی آپ تک پہنچتا ہے۔ میں حمد پاک کا 2 شعر آپ تمام حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں۔ مشہور ہو رہا ہے عز و جلال تیرا، مشہور ہو رہا ہے عز و جلال تیرا، جاری ہے ہر زبان پر، جاری ہے ہر زبان پر، قال و مقال تیرا، مشہور ہو رہا ہے عز و جلال تیرا۔ یہ شعر دیکھیں، جو پردے تخیل رخ سے اگر ہٹا دے، جو پردے تخیل رخ سے اگر ہٹا دے، عالم کو محو کر دے، عالم کو محو کر
حسن و جمال تیرا مشہور ہو رہا ہے، عز و جلال تیرا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم وصلی وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ کاش میں سنگ در تیرا ہوتا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا۔ تو چلا کرتا میری پلکوں پر یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ تو چلا کرتا میری پلکوں پر، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ شکریہ، السلام علیکم۔ کچھ اور پڑھوانا ہے؟ ماشاء اللہ، بہت بہترین انداز میں محبت بھرا پیغام دیا۔